بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں سورۃ القصص، عنکبوت، روم، لقمان اور سجدہ، ان 5 صورتوں کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ تو سورہ قصص کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ذکر کیا ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے پیشن گوئی ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، اس طرح مسلمان بھی کامیاب ہوں گے۔ پھر اگلے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا جوان ہونے کے بعد بلا اجازت فرعون مصر کے محل سے نکل جانا، کیونکہ وہاں پہ یہ شہزادوں کے طور کے اوپر رہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال کر بھیجا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں گئے تو وہاں پر ان کی ملاقات شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو محکومی کی زندگی میں رکھا تاکہ ان کو بنی اسرائیل کی تکالیف کا اندازہ ہو جائے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام محکومی کی زندگی کے 10 سال گزار کر واپس آئے مصر کی طرف، تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کے غرق کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے روانہ کیا کہ ان کی ہدایت کے لیے کوشش کریں اور ان کو رائے مستقیم کے اوپر لاتے رہیں، اور اسی طرح بنی اسماعیل کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بھیجا تاکہ ان کے اوپر اتمام حجت ہو کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے تھے، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں۔ پھر اگلے رکوع میں کہتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے تابعدار تھے، ان کی ایک جماعت پیدا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے شہر میں بھیجا، اور جو نہ ماننے والے تھے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ میں، جو کہ ام القریٰ ہے، اس میں بھیجا، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا وہ لوگ ناکام ہوئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ یعنی حق سے اعراض کرنے والے ہیں، وہ جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، قیامت کے دن وہ ان سے بیزار ہوں گے، وہ ان کے کسی بھی کام نہیں آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ ان کا گھمنڈ توڑنے کے لیے قارون کے قصہ کو بیان کیا کہ اس کے قصہ میں ان کے لیے عبرت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو نہ ماننے والے تھے ان کی تباہی کو ذکر کیا کہ وہ لوگ ہلاک ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کامیاب کرے گی۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت، اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد نوح علیہ السلام جو تھے، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ان دونوں کے قصے کو بیان کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی جو ماننے والے تھے، جو ہدایت کے اوپر آنے والے تھے، ان کو کامیاب کیا، اور جو معاندین تھے، اعراض کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ ذکر کیا ہے
جو لوگ حق سے اعراض کرنے والے ہیں آپ لوگ ان سے مت الجھیے، بلکہ اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لے گا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کامیاب کر دے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہجرت کی ضرورت پیش آئے تو اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ مسلمان اگر جہاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کامیاب کرے گی۔ اس کے بعد سورۃ الروم، اس میں اعلان غلبہ اسلام کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح رومیوں کو ایرانیوں کے اوپر فتح دی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مسلمانوں کو کفار قریش جو تھے، کفار مکہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات فتح دے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو غلبہ کے لیے کچھ دلائل تھے ان کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ 8 اصول بیان کیے جن کی وجہ سے غلبہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ سرخروئی عطا کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ زمین یعنی بر و بحر کے اندر جو چیز موجب فساد بنتی ہے، جس کی وجہ سے فساد آتا ہے، وہ مخلوق کی بدعمالیاں ہیں۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں غلبہ عطا کرے تو یہ ان برائیوں سے کنارہ کش ہوں، ان برائیوں کو ختم کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو قادر مطلق، جس کے قبضہ میں طاقت اور کمزوری کی کنجیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خدا پرست جو جماعت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو جو چاہنے والے ہوتے ہیں ان کو اگرچہ وہ کمزور جماعت ہوتی ہے ان کو طاقتور کر دیتا ہے، اور جو دشمنان اسلام ہیں اگرچہ وہ طاقتور ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کمزور کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس پہ قادر ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ اللقمان، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نیک وکار لوگ جو ہیں، جو نیکی کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، ان کو اس کتاب سے ہدایت، رحمت اور دانشمندی عطا کرنے کے لیے بتایا کہ وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو یہ تمام چیزیں ان کو نصیب ہوں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حکیم دانشمند جو تھے ان کے طرز عمل کو دکھایا کہ وہ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، تو تم لوگ بھی اگر ان کے طریقے کے اوپر چلو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، تو تم میں بھی اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں عطا کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا، کہا کہ جس اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ عطا کیا ہے، جو انسانوں کا محسن ہے، اگر اس کے جو بھیجے ہوئے احکامات ہیں تو اس کے اوپر عمل کرو گے تو تم لوگوں کو یہ دانشمندی نصیب ہو جائے گی، کیونکہ جس طرح اس حکیم کو یعنی لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دانشمندی دی ان کے نیک اعمال کی وجہ سے، تم بھی اللہ کے احکامات کو مانو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تم کو بھی عطا کرے گی۔ پھر اس کے بعد سورہ سجدہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ قادر مطلق ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنا کر تمہیں آنکھ، کان وغیرہ دیے، تو اسی کی تکمیل کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں مکمل انسان بنایا، اسی طرح تمہاری روحانی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایات بھیجی ہیں۔ اگر تم ہدایات کے اوپر عمل کرو گے تو جس طرح تمہاری جسمانی تکمیل کی گئی ہے اس طرح تمہاری روحانی تکمیل بھی ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان 2 گروہوں کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے استفادہ کرنے والے ہیں، اور ان کا بھی ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے استفادہ نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے آگے موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر یہ بیان کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ایک جماعت نے پیروی کی تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بھی ایک جماعت تیار ہوگی۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے رکھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنائے رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔